تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ ترجمہ، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کفار کی سرکشی پر رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ ہماری کتاب قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ بے شک آپ اس دین پر ہیں جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی نبی کریم علیہ السلام کو قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کرتے رہنے کا حکم دیا گیا اور آپ کے سیدھی راہ ہونے کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ ترجمہ، تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اور حضور پر نور علیہ السلام کے سیدھی راہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، انک لعلی ھدی مستقیم۔ ترجمہ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور حضور اقدس علیہ السلام نہ صرف خود سیدھے راستے پر ہیں بلکہ سیدھے راستے کے رہنما بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اور بے شک تم ضرور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگو، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے لیے بطور خاص عظیم شرف کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور حکمت عطا فرمائی، اور عمومی طور پر آپ کی امت کے لیے بھی عظمت کا سبب ہے کہ انہیں اس سے ہدایت فرمائی۔ اور اے لوگو، ان قریب قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کا کیا حق ادا کیا، اس کی کیا تعظیم کی، اور اس نعمت کا کیا شکر بجا لائے۔ مسلمانوں کی عظمت و ناموری کا ذریعہ اور مسلمانوں کا حال۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اس امت کی عظمت، ناموری اور چرچے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اس کے ذریعے عظمت اور ناموری اسی صورت حاصل ہو سکتی ہے جبکہ اس کے احکام اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اگر تاریخ پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت روشن دن سے بھی زیادہ واضح نظر آئے گی کہ دین اسلام کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کو دنیا میں جو عظمت ملی، دنیا جہاں میں ان کا سکہ چلا اور دبدبہ بیٹھا اور ہر طرف ان کی نیک نامی کا جو چرچا ہوا، اس کا بنیادی سبب قرآن مجید سے والہانہ وابستگی، اس کے احکامات اور تعلیمات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا اور مشکل ترین حالات میں بھی ان پر عمل پیرا رہنا تھا۔ اور فی زمانہ مسلمان دنیا بھر میں جس ذلت و رسوائی کا شکار نظر آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ قرآن مجید سے ان کی وابستگی ختم ہو جانا، اس کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور ان پر عمل چھوڑ دینا ہے۔ بلکہ قرآن کریم سے ان کی دوری کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی ایک تعداد کو قرآن مجید کے دیے ہوئے احکامات اور اس کی روشن تعلیمات کی خبر تک نہیں ہے، حتیٰ کہ صرف قرآن مجید کا عربی متن پڑھنے کا کہا جائے تو وہ تک انہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ گھروں میں ہفتوں اور مہینوں قرآن مجید سنہری کپڑوں میں ملبوس پڑا رہتا ہے، اور موقع ملنے پر اس سے گرد وغیرہ کی تہ صاف کر کے دوبارہ اسی مقام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اے کاش درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کر لے کہ اس نے قرآن مجید کا کتنا حق ادا کیا، قرآن کی کیا تعظیم کی، اس نعمت کا کتنا شکر بجا لایا، اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر کس قدر عمل کیا۔